بروک ویلی کھپلو پاکستان کے شمالی علاقے گلگت بلتستان کے خوبصورت ضلع گانچھے میں واقع ایک جنت نظیر وادی ہے۔ یہ مقام سطح سمندر سے تقریباً 10,000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے، جہاں برف پوش پہاڑ، نیلا آسمان اور فطرت کی خاموش عظمت انسان کو مسحور کر دیتی ہے۔ یہاں کی ٹھنڈی ہوائیں، سرسبز چراگاہیں اور سادہ مگر پرسکون زندگی دل کو چھو لینے والا احساس بخشتی ہے۔ بروک صرف ایک جگہ نہیں بلکہ قدرت کی حسن اور پہاڑی ثقافت کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں کھپلو بروک میں۔ یہ سطح سمندر سے تقریباً 10,000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ یہاں پہ سردیوں میں بھی کچھ لوگ یخ چرانے کے لیے یہاں بیٹھتے ہیں۔ تو پچھلے سال میں نے 2 ویڈیوز بنائے تھے تو آپ لوگوں نے اس کو پسند کیا، بہت خوب سراہا۔ اس وجہ سے آج میں پھر آیا ہوں 1 سال بعد ان یخ والوں کو ڈھونڈنے کی یہ کہاں رہ رہے ہیں۔ اب میں نے کافی جگہوں پہ دیکھا ہے، یہ مجھے نظر نہیں آیا۔ میں نے ان کو بتایا تھا کہ میں آپ کے پاس ضرور آؤں گا، لیکن غلطی یہ ہو گئی کہ میں ان کے گھر ہے وہ میں نے نہیں دیکھا تھا۔ اب میں ان کو ڈھونڈ رہا ہوں کہ یہ کہاں پہ ہے۔ میرے پیچھے کچھ یخ آپ کو نظر آ رہے بالکل نیچے کی طرف، تو یخ تو نظر آ رہے۔ ایک ہی بندہ یخ کے بیچ سے جو ہے نا یخ کو چرانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، وہاں پہ کوئی چیتا وغیرہ یا بھیڑیا وغیرہ جو ہے یخ پہ حملہ نہ کرے۔ باقی 2 سے 3 بندے جو گوبر ہے وہ جمع کرتے ہیں اور وہ اپنے گھر پہ بیٹھتے ہیں۔ ایک بندہ باقاعدہ ان کو جو ہے نا وہ کھانا شانا وغیرہ بناتے ہیں۔ میں ان کو ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے تو نہیں مل رہا۔ میں کوشش کروں گا کہ مجھے وہ لوگ ملے، انشاءاللہ ان سے ملیں گے، اور آج اس ٹھنڈ موسم میں سرد علاقے میں کس طرح وہ لوگ زندگی بسر کرتے ہیں، ان کو کیا چیلنجز کا سامنا ہے، وہ میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا۔ پچھلے 1 گھنٹے سے میں انہیں تلاش کر رہا ہوں اور آخر کار میں ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ گیا ہوں تاکہ یہاں سے بآسانی انہیں دیکھ سکوں۔ سامنے برف سے ڈھکے پہاڑ شان سے کھڑے تھے۔ اس بلندی سے نظر آنے والا منظر تلاش کی ساری تھکن مٹا دیتا ہے اور فطرت کی خاموش عظمت دل میں ایک گہرا سکون اتار دیتی ہے۔ مجھے تو وہ لوگ نہیں ملے، لیکن میں یخ کے پاس جاؤں گا۔ جو یخ ہیں ان کے ساتھ شاید وہ موجود ہوں۔ اگر نہ ہونے کی صورت میں کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ میرے بیگ میں نے اپنا ٹینٹ اور 2 عدد سلیپنگ بیگ میں لے کر آیا ہوں، تو میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں کہیں پہ ٹینٹ لگا لوں گا۔ یہاں پہ کوئی خطرہ نہیں ہے، کسی قسم کی چوری یا ڈکیتی یا جان کو خطرہ ہے ویسے بھی نہیں ہے۔ ٹوٹل یہاں پہ بھیڑیے گھومتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کبھی کبھار کسی زمانے میں چیتا بھی آ جاتا ہے، لیکن چیتا انسانوں پہ حملہ نہیں کرتے ہیں۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ یخ پہ حملہ کرے، کوئی گوشت وغیرہ اس کو کھانے کو کوئی چیز ملے۔ خیر، ایک تو چیتا کبھی بھی گھر کے اندر نہیں گھستے، کسی گھر کی چھت پر نہیں آتے۔ یہاں میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو مکان ہے اس کی چھت پر میں ٹین لگاؤں گا اگر مجھے وہ لوگ نہ ملے۔ تو ان کے ساتھ اس بیگ میں ان کو لے کر آیا ہوں، کچھ ٹیبلٹس لے کر آیا ہوں، دوائیاں جو بخار ہے، اچھا مختلف قسم کے پیراسٹامول ہے، فلیجل ہے، ڈائکلوران ہے، اور الٹی والی دوائیاں میں ان کو لے کر آیا ہوں، وہ میں ان کو دے دوں گا۔ ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے میں کچھ گوشت لے کر آیا ہوں، چاول وغیرہ، کیونکہ اس جگہ پر کوئی ہوٹل ہے نہیں ہے تو آسانی رہے گی۔ ٹھنڈ علاقے میں روٹی تو نہیں پکا سکتے، اس وجہ سے میں نے ان کے لیے کوئی چاول لے کر آیا ہوں ان کے لیے، وہ رات کو بریانی پکے۔ میں چاہتا ہوں آج رات کو بریانی پکے۔ یہ میرے جو بائک ہے، بائک کے ساتھ جو یہ دیکھو چکن میں نے باندھا ہوا، یہ میرا بائک ہے 125۔ پچھلے 5 سالوں سے یہ میرے ساتھ ہے، اور مجھے ان پہاڑوں میں ہر جگہ پر میں اس کو لے کر جاتا ہوں۔ بہت وفادار ہے۔ آپ کوئی بھی چیز کو اس کی قیمت یا اس کی جو ہے نا ویلیو کو نہ دیکھیں، کتنا وفادار ہے، چاہے وہ بے جان چیز ہو، جاندار ہو یا انسان ہو، اس کو ہمیشہ ساتھ رکھتے ہیں۔ اسی طرح میں بھی اپنے وفادار جو میرے 125 ہے، حالانکہ یہ آپ سن کے پریشان ہو جائیں گے، 88 ماڈل ہے میرے، یعنی کہ ہم عمر ہے یہ۔ تو اس کے ساتھ میں نے باندھا ہوا ہے گوشت وغیرہ، چاول وغیرہ۔ تو اس کو میں یہاں چھوڑوں گا بائک کو، اور میں چلا جاؤں گا ان کو ڈھونڈنے کے لیے۔ مجھے وہ کہیں ملے
तकरीबन 4:30 बज रहे हैं शाम का। तो थोड़ी देर बाद तक मुझे वो लगा अगर ना मिले तो फिर मेरे लिए परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि अंधेरा होने से पहले मैं अपना टेंट लगा लूँगा। मेरे लिए एक चैलेंज ज़रूर है, वो मैंने चावल पकाने के लिए कोई पतीला साथ लेकर नहीं आया है। मैं इस उम्मीद से आया हूँ कि याक वाले यहाँ होंगे, मैं उनके साथ उनके पास बैठूँगा, आखिर तक कोशिश करूँगा याक वाले मुझे मिले। न मिलने की सूरत में मेरे पास कोई चारा नहीं है। ड्राई फ्रूट्स लेकर आया हूँ मैं, उसमें शहतूत है क्योंकि ठंड मौसम में वो बहुत काम आते हैं, जो सीना जाम होता है उसके लिए और खांसी वगैरह के लिए। और मैं सूखा खुबानी लेकर आया हूँ, गिरी लेकर आया हूँ, अखरोट लेकर आया हूँ। तो इन चीज़ों को मैं खाऊंगा यहाँ पे, रात को तो इसी से गुजारा कर लूँगा। सुबह नाश्ते में शायद वो लोग मुझे कहीं पे मिले। मैं अभी उनको ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। इंतहाई ठंडे इलाके में जैसे ही शाम ढलने लगी, सारे याक एक ही सिमत खूबसूरत कतारों में चलते हुए मवेशी खाने की तरफ बढ़ने लगे, और ये मंजर फितरत की खामोश नज़्म व ज़ब्त की एक दिलकश तस्वीर पेश कर रहा था। कुछ याक एक दूसरे को गुस्से भरी नजरों से देख रहे थे, और एक याक दूसरे याकों पर रौब जमाने के लिए अपनी सींगें मिट्टी के साथ रगड़ रहा था, जैसे अपनी ताकत और बर्तरी का ऐलान कर रहा हो। तमाम याक पानी न मिलने की वजह से सख्त प्यासे थे, क्योंकि शदीद सर्दी के बाइस पानी जम चुका था। अब याकों के पास प्यास बुझाने के लिए बर्फ खाने के सिवा कोई चारा नहीं था। चनाची सारे याक प्यास बुझाने के लिए बर्फ पर टूट पड़े और बड़े शौक से बर्फ खाने लगे, जैसे यही इनकी बका का वाहिद सहारा हो। कुछ देर बाद चरवाहे याकों को जमा करने पहुंच गए, और आहिस्ता आहिस्ता सब याकों को इकट्ठा करके मवेशी खाने की तरफ ले जाने लगे, जहां रात की सख्त सर्दी से बचाव मुमकिन था। याकों के बड़े झुंड को एक खास तरतीब के साथ लाया जा रहा था। वो सब अपने मुकर्ररा रास्तों से गुजरते हुए मवेशी खाने की तरफ बढ़ रहे थे। ये नज़्म व ज़ब्त देखकर मैं हैरान रह गया कि एक भी याक अपने रास्ते से हट नहीं रहा था। गोया फितरत ने खुद इन्हें इस पाबंदी का शऊर सिखा रखा हो। अब याकों का झुंड मवेशी खाने तक पहुंच चुका था, और तमाम याक कतारों की शक्ल में मवेशी खाने में दाखिल हो गए। अब चरवाहे गौर से देख रहे थे कि तमाम याक के बच्चे अपने माओं के साथ हैं और झुंड मुकम्मल है, ताकि कोई बच्चा कहीं पीछे न रह गया हो।
یاکوں کی گنتی مکمل ہونے کے بعد ہم اپنے کمرے میں داخل ہوئے، جہاں دن بھر کی تھکن اور پہاڑوں کی ٹھنڈی ہواؤں کے بعد سکون کا احساس ہر لمحے کو پر لطف بنا رہا تھا۔ اس کے بعد چرواہوں نے مقامی نمکین چائے پیے، کیونکہ وہ دوپہر کا کھانا نہیں کھا پائے تھے اور سخت بھوکے تھے۔ چائے پینے کے بعد انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا تاکہ پہاڑوں کی ٹھنڈی ہواؤں اور دن بھر کی محنت کے بعد اپنی توانائی دوبارہ بحال کر سکیں۔ اب رات کے کھانے کا وقت ہوا اور ہم نے بریانی بنانے کا بندوبست کیا تاکہ دن بھر کی تھکن کے بعد سب گرم اور خوشبودار کھانے کا لطف اٹھا سکیں۔ تھوڑی دیر بعد بریانی تیار ہو گئی اور سب نے مل کر ایک برتن میں کھایا۔ خوشبو اور ذائقے کے ساتھ وہ لمحہ دوستی اور ساتھ کا ایک یادگار تجربہ بن گیا۔ چونکہ رات کو 1 بجے تک سب کو جاگ کر گزارنا تھا، اس لیے جسم کو گرم رکھنے کے لیے ایک میز کے اوپر کپڑا ڈال کر میز کے نیچے برتن میں آگ کے گولے رکھے گئے تاکہ سردی میں بھی سب آرام اور محفوظ رہ سکیں۔ رات کو 12 بجے پہلا چیکنگ کا عمل شروع کیا گیا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ تمام یاک اور دیگر انتظامات محفوظ ہیں اور کوئی چیز نظر انداز نہ ہو رہی ہو۔ خوش قسمتی سے کسی جنگلی جانور یعنی برفانی چیتا یا بیڑیا نے یکوں پر حملہ نہیں کیا، اور چیکنگ کے دوران یہ یقین دہانی ہوئی کہ سب یک مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ Maya de Chanla Dabak Sumji Nase Korendurish Denit Pinchazmin Shanko or Janban Onazere Maya de Busunja Borokun Pangata Samse Champino Nase Korenipin. Acha Chanla Guarza Yamundupi Jagori Guarza Gangi Narur Puru Guarza and Dabak Sum Jibir Jakartan Yepinjo. Shanko Omajo, Shanko Omajo, Janbacha the Rotom Najo, Chanla Perabenjo. رات 3 بجے اچانک ان کی ٹیم کے ایک رکن نے باہر چیکنگ کے دوران کچھ یکوں کے بھاگنے کا اندیشہ ظاہر کیا، تو سب ایک دم ہوش و حواس سے تیار ہو کر فوراً باہر نکلے تاکہ یکوں کی حفاظت یقینی بنایا جا سکے۔ سب سے پہلے گیٹ کی طرف گئے اور وہاں چھان بین کی، پھر تمام یکوں کی چیکنگ کے بعد پوری باؤنڈری کا بغور معائنہ کیا گیا تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ کوئی یک کہیں سے باہر نہ نکل سکے اور سب محفوظ رہیں۔ کناروں پر جنگلی جانوروں سے یکوں کو محفوظ رکھنے کے لیے انسانی پتلے رکھے گئے تھے تاکہ وہ خوفزدہ ہوں اور یاکوں پر حملہ کرنے کی ہمت نہ کرے۔ چیکنگ کے دوران کچھ یاک باہر پھلانگ گئے تھے، لیکن انہیں فوراً واپس لایا گیا اور دوبارہ محفوظ علاقے میں شامل کیا گیا تاکہ جن مکمل اور محفوظ رہے۔ تمام انتظامات مکمل ہونے اور یاکوں کی حفاظت یقینی بنانے کے بعد سب نے آرام کیا اور آخر کار سب سو گئے۔ اگلی صبح 6 بجے سورج کی پہلی کرنیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر جھلک رہی تھیں اور ساتھ ہی ہلکی برف باری بھی ہو رہی تھی، جس سے پورا منظر
ایک جادوئی اور سکون سے بھر گیا تھا۔ تمام یاک مویشی خانے میں سکون سے آرام کر رہے تھے۔ ان کے کمر پر سفید برف جمی ہوئی تھی جو سردی کے اس حسین منظر کو اور بھی جادوئی بنا رہی تھی۔ صبح 6:30 بجے تمام یاک مویشی خانے سے باہر نکل رہے تھے تاکہ چرنے کے لیے میدانوں اور پہاڑی چراگاہوں کی طرف جائیں۔ جو ngaya 6:30 بجے کا 6:45 بجے تک ngaya پھوتا دیشو دی انجر سو کامیت پن یوخپار پھوتا مرگوست کیوں سے شام چھتن قبطان زرن ngaya کٹین ngaya تھن مرگوست یا وندین شو بوسا مت یا مت پن دوسے دی خاص کھاتا سیوت کھال دقن دوسے کو پوری شو ضروریات کو پورا بیت یقین تقریبا 300 سے قریبیت ان قریب 300 سے تقویت یون کتے سکورن دوگت یا جو یا غریلا دوسے قیمت کو یا وقتینو 2.5 سے 3 لاکھ جو اچھا تقریبا دو تا 300 سے وانا 8 کروڑ 9 کروڑ تقریبا دیو جو یا قیمت کو یعنی مالیات کو کل مالیات کو ngaya la gahmo wamet awal to ngaya la dugban wamet ni siresi ngaya dinu ta ze za chaspo chuli mar yagat kan yagat chuli mar po phating po duni ngala qudrati ha yani garmi peda wang juya gwen ngota de ta dulen dugat las ben dugat dupan do changa dala gahmo cham e wamet ya jumen gahmo wamet کل کے مقابلے میں آج کا موسم کہیں زیادہ سخت سرد تھا اور یہ چراگاہوں کے لیے واقعی ایک حیران کن بات تھی۔ تمام یاک گھاس کی تلاش میں پورے علاقے میں پھیل گئے تھے۔ ہر طرف حرکت اور زندگی کا منظر دیکھنے کو مل رہا تھا۔ دن 2 بجے اچانک برف باری تیز ہو گئی اور شدید سردی کی وجہ سے تمام یاک ایک جگہ جمع ہو گئے جیسے ایک دوسرے کی گرمی سے خود کو محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ اچانک فیلڈ میں یاکوں کے ساتھ موجود ان کے ایک رکن نے سیٹی بجا کر سب کو الرٹ کیا۔ چرواہے اکثر یاکوں پر برفانی چیتے کے حملے یا پہاڑوں میں بھاگ جانے کی صورت میں تنبیہ کرنے کے لیے سیٹی بجاتے ہیں تاکہ فوری طور پر سب چوکس ہو جائیں اور یاک محفوظ رہیں۔ خبر ملی کہ کچھ یاک پہاڑوں میں بھاگ گئی ہیں تو ٹیم کے باقی ارکان فوراً باہر نکلے تاکہ انہیں ڈھونڈ کر واپس محفوظ علاقے میں لایا جا سکے۔ یاکوں کو ڈھونڈتے ہوئے ہمیں بھیڑیے کے پاؤں کے نشانات بھی ملے جو یہ ظاہر کر رہے تھے کہ جنگلی جانور قریب ہی موجود تھا اور یاکوں کے لیے خطرہ تھا۔ ان کی ٹیم کے ساتھ ہم یاک کو ڈھونڈ رہے ہیں جی۔
सारे याक भाग गए हैं, गायब हो गए। तो उनका पीछा करते करते कुछ पाँव के निशानात मिले हैं, उनका हम पीछे कर रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं ताकि यहाँ कहीं मिले। तो इनके साथ चलते चलते हलकान हो गया हूँ। एक तो बर्फ़बारी हो रही है, सुबह बर्फ़बारी हुई है यहाँ पे, तो इनके साथ चलना जो है बहुत ही मुश्किल है। अगर याक है तो ये लोग चीते से कम नहीं है, मुसलसल वॉक करते रहते हैं, इनके पीछे करते हुए मुसलसल चलते रहते हैं, कोई रास्ते नहीं करते। हम इन्हीं पाँव के निशानात को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते रहे। बर्फबारी भी मुसलसल जारी थी। आखिरकार हमें कुछ याक नजर आ गए। ये देखते ही हमारे कदम और तेज हो गई। तब मालूम हुआ कि चंद याक जुन से अलग हो चुके थे और इन्हें वापस लाना जरूरी था। मौसम की सख्ती बढ़ती जा रही थी और सूरज इस तरह नजर आ रहा था कि जैसे किसी टार्च की रोशनी मद्धम पड़ गई हो, गोया इसकी तवानाई भी सर्दी के आगे हार मान रही हो। बहुत सख्त काम है, बहुत हार्ड वर्क भाई। इस इलाके में एक तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से सांस चढ़ जाते हैं, दूसरा आप आदि ना हो फिर मामला संगीन हो जाता है। एक तो मैंने यहाँ कहीं रहना था, इस बर्फबारी में बैठना था या इनके साथ चलना था। इनके साथ चले बगैर मैं एक जगह पे नहीं बैठ सकता हूँ, फिर मेरे लिए प्रॉब्लम होता। एक तो मेरी आँख सूज गई है, इसका मुझे नहीं पता, ये आप देख सकते मेरी ये आँख जो है ना ये सूज गई है। क्या इन्फेक्शन है, क्या वजह है मुझे नहीं मालूम। दूसरा सबसे पहला चैलेंज ये है मैं थक चुका हूँ। दूसरा चैलेंज ये है बर्फबारी हो रही है, ठंड है। तीसरा चैलेंज ये है कि मुझे बुखार हुई अभी सुबह से, क्योंकि एक इलाका क्रॉस किया था अभी बर्फबारी में। इसके बाद ठंड महसूस हुआ मेरे, बिल्कुल जो माथे पे सख्त ठंड से महसूस हुई, इसके बाद बुखार का असर है। तीसरी तो मेरे आँख सूज गई है, देखने में तो छोटा सा ज़ख्म है, पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन ठीक ठाक दर्द हो रही है। आँख अच्छा बंद करने में खोलने में मुझे दिक्कत आ रहा है। तो जैसे भी हो आज का ये जो है ना एपिसोड में पूरा करके जाऊंगा। ये आप देख सकते हैं पूरा इलाका जो है, ये सूरज मेरे पीछे, ये सूरज है, पता ही नहीं चल रहा। बादल ने आगे रहे पूरा इलाके को, ये देखें आप, ये देखें बिल्कुल आप पर कोई पहाड़ नज़र नहीं आ रही। तो याक जो है मुख्तलिफ दिशा में फैल गए हैं। तो आप देख सकते हैं, एक तो पता नहीं मुझसे डरता ही नहीं है। ये याक आप देख लें, ये यहाँ पे मस्त हो के खा रहे हैं। भाई तुम्हारी वजह से हम खजल हो रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं, इसको पता ही नहीं है। बर्फबारी हो रही है, इसके कमर पे बर्फ देख सकते हैं जम गए हैं, इसके बावजूद इसको पता ही नहीं है, ये मस्त हो के खा रहे हैं। इसी का नाम है याक। इनको कोई खौफ नहीं है। एक जगह पे एक रात को एक याक बैठ जाता है, जितना भी बैठे आए वो फाइट कर लेता है, चीते के साथ भी फाइट कर लेता है, डरता नहीं है। ये एक होके भी बैठ जाते हैं, अकेला भी। ये देखिए सुबह से जारी बर्फबारी थमने का नाम नहीं ले रही थी और ठंड भी मुसलसल बढ़ती जा रही थी। मौसम की सख्ती के बाइस तमाम याक एक ही इलाके में जमा कर दिए गए और शदीद सर्दी से बचने के लिए सब याक इकट्ठे होकर वहीं लेट गए, जैसे एक दूसरे की हरारत में पनाह ढूंढ रहे हों। मैं अभी उनके कमरे की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि बुखार साफ होते जा रहे हैं। उनके कमरे में जाऊँगा और बुखार की दवाई ले लूँगा। और मैंने बैग है और जो मेरा कैमरा वगैरह है सब मैंने उनके कमरे में छोड़ा है। वहाँ पे एक बंदा है बैठा हुआ है उनके खाने पीने की चीज़ें बनाने के लिए। तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, दवाई ले लूँगा और तकरीबन मैं
1.5-2 گھنٹے کے لیے آرام کروں گا کیونکہ رات کو نیند بھی کم آئی ہے, تو میں سو جاؤں گا 2 گھنٹے کے لیے, ریسٹ کروں گا. اس کے بعد دیکھیں گے سورج ابھی نکلے کافی حد تک سورج. اس کے بعد یہ ابھی برفباری ہلکی سی ہے, پھر یہ برفباری بھی رک جائے گی. یہاں مویشی خانے میں موجود وہ لوگ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے. وہ گوبر جمع کرنے پر مامور تھے اور اسے اس لیے اکٹھا کر رہے تھے کہ دھوپ والی جگہ پر پھیلا سکیں تاکہ سورج کی روشنی سے وہ سوکھ جائے اور بعد میں ایندھن کے طور پر استعمال کیا جا سکے. یہ لوگ گوبر کو مقامی طور پر تیار کیے گئے چوروں میں ڈال کر اٹھاتے تھے اور پھر اسے دور کسی مناسب جگہ لے جا رہے تھے تاکہ وہاں پھیلا کر سکھایا جا سکے اور بعد میں ایندھن کے طور پر استعمال ہو. انہوں نے ایک خاص جگہ پر گوبر کا ذخیرہ کر رکھا تھا. وہاں وہ گوبر کو ایک ترتیب کے ساتھ گراتے تھے تاکہ وہ زمین پر یکساں پھیل جائے اور سورج کی دھوپ ہر حصے پر برابر پڑے جس سے وہ اچھی طرح سوکھ سکے. انہوں نے ایک پورا علاقہ گوبر سے بھر رکھا تھا. یہ کام وہ لوگ روزمرہ کی بنیاد پر کرتے تھے کیونکہ ان کے گھروں میں کھانا پکانے کے لیے گوبر کو ایندھن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جو سخت سرد علاقوں میں زندگی کا ایک اہم سہارا ہے. اب اس سرد علاقے سے الوداع کہنے کا وقت آ پہنچا. میں نے سب سے الوداع کہا, سب سے گلے ملے اور پھر شہر کی طرف واپس روانہ ہوئے. خوبصورت یادوں کے ساتھ ہم نے وہ پہاڑی علاقے چھوڑا. ہر منظر, ہر لمحہ دل میں نقش ہو گیا تھا اور یہ یادیں ہمیشہ ہماری زندگی کا حسین حصہ بن کر رہیں گی.